نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جولیں تو زیادہ درود و سلام ہوئیں امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی ہے. پچھلے درس اللہ دی توفیق و عنایت نال تساں احباب دے سامنے میں جو گزارشات پیش کیتیاں ہیں وہ یہ ہن کہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اللہ دے غضب تے غالب ہے. ان رحمتی غلبت علی غضبی ان رحمتی واسعہ. اور یہ بھی عرض کیتی ہمیں کہ اللہ سونے دی رحمت دے بغیر مسلمان بندے دا گزارا نہیں تھی سکتا. چند دلائل بھی تساں احباب دے سامنے رکھیا ہوں. ٹاپک اور مضمون دا ایک دوجا حصہ جو کہ بڑا اہم ترین حصہ ہے وہ تساں احباب دے سامنے میں رکھنا چاہتا. یہ بھی ساکو پتہ ہے کہ اللہ دی رحمت دے بغیر سارا گزارا نہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ دی رحمت وسیع ہے، اور یہ بھی پتہ ہے سابقہ درس دے تحت کہ اللہ نے ساکو تعلیم بھی دیتی ہے کہ تساں میری رحمت کے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ سارے دلائل تساں احباب دے سامنے رکھ چکا، لیکن جڑی بات ہون تساں احباب دے سامنے میں رکھنا چاہنا وہ این حوالے نال اہم ہے کہ اگر تساں میری اے اج دی بات غور نال سنی تو میں سمجھو پچھلی بات بھی تساں سنی ہے اور سمجھی. اگر اج والی بات تساں احباب کو سمجھ نہ آئی تو سمجھو پچھلی بات بھی نہیں سمجھ آئی. ہوں جی میں گزارشات کرنا چاہنا وہ یہ ہے
کہ کیڑے خوش نصیب ہیں او لوگ جنہاں دے اوتے اللہ اپنی رحمت نازل کریں دے۔ وہ کون ہیں جڑے اللہ دی رحمت دے مستحق ہیں؟ یہی سمجھو تواڈے انداز وچ کہ ساکوں زندگی وچ کیا کرنا پوسی ایسا کہ جس دے کرن نال اللہ ساڈے اوتے اپنی رحمت نازل کرے۔ قرآن مجید تواڈے سامنے رکھن دا ارادہ رکھدا، اپنی طرفوں کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک دے او مقامات تو کو سننا جتنا جتنا رب نے ساکو یہ تعلیم دیتی ہے، اے فلاں کم کرو تواڈے اوتے رحمت آسی، اے فلاں کم کرو تواڈے تے رحمت آسی، اے فلاں کم کرو تواڈے تے رحمت آسی۔ اگر تواڈا جاگ کے سنن دا پروگرام ہے تو ول میں تو کو سننا انشاءاللہ۔ اگر تساں ادھے نیندر تے ادھے سجاگ ول شاید نہ چل سکسی کام جی اچھا، کیونکہ کئی گھرا میں دا بیٹھا اکھی بند کرے دا بیٹھا نیندر این انداز نال تے محبت نال بغیر محبت گاری نہ چل سکے۔ میں شاید تھوڑے کے زیادہ تھکا بیٹھا ہو سا، اللہ میں کو توفیق دیتی بیٹھے تساں ہی منگو توفیق، تھوڑا تو زیادہ فرض ہے تساں آئے ہی مقصد دی خاطر رہو مسجد وچ، وال تو نہیں سمنا چاہیے، بالکل قریب قریب تھی بہو، جاگ کے بہو۔ نیندرن دی پیو سی تو ٹیک چھوڑ دو، نیندرن دی پیو گے تو گوڑے پکڑن چھوڑ دو، وال نیندر دا جڑا توڑ ہے وہ وضو ہے، وضو کرو نیندر ختم تھے گئی سی، یا جگہ تبدیل چا کرو نیندر ختم تھے گئی سی۔ بہرحال مقصد ہے کہ تاکہ سارا پروگرام آج اگر این انداز نال جاگ دیا ہوئے کامیاب تھی دے تو ول انشاءاللہ ایک پکا کرے سو 29 دی رات دا زندگی رہی تا۔ اگر آج ہی میں بے چسے رہ گئی ہو سے وال آخری پروگرام سمجھو پیچھے تھوڑی نیندر خلل نہ پہ سمجھدا تو کو سمجھ دے سو انشاءاللہ۔ کیڑے کیڑے کم میں جنہاں دے نال کیا اندی ہے اللہ دی چاہیدی تے ہے نا کہ نہیں چاہیدی، ضرورت ہے نا۔ یہ بھی پتہ ہے کہ رحمت دے بغیر سارا گزارا، یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ دی رحمت وسیع ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ دی رحمت اللہ دے غضب تے غالب ہے۔ ہوں گزارش ہے کہ چاہیدی ہے یا نہیں چاہیدی؟ چاہیدی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے، پہلا مقام تھوڑے سامنے پڑھنا کیونکہ قرآن دی زیادہ ڈیمانڈ ہے، قرآن زیادہ سنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے تواڈے وچوں او بندہ میری رحمت دا حقدار ہوندے، مستحق نہیں آکھیا حقدار، یعنی میرے تے ضروری ہے کہ میں اندر تے اپنی رحمت کرا، حق بن دے میرا کہ میں اللہ اندر تے رحمت کرا۔ کہیں دیتے ہیں یا اللہ کیڑے بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے او بندے، پہلے تساں بندے سنو ول قرآن دی آیت سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے او بندے جیڑے بندے اپنی زندگی احسان کرن دی عادت رکھ دے ہومن، او بندے جڑے اپنی زندگی چنگائی کرن دا مزاج رکھ دے ہومن، او بندے جڑے اپنی زندگی بے نال بھلائی کرن دا مائنڈ رکھ دے ہومن، او بندے جڑے بے نال اچھائی کرن دا پروگرام بنے دے ہومن، عربی ہومن، اجمی ہومن، کالے ہومن، گورے ہومن، وڈے ہومن، چھوٹے ہومن، اعلیٰ ہومن، ادنا ہومن، امیر ہومن، غریب ہومن، عالم ہومن، نادان ہومن، مرد ہومن یا عورتوں ہومن، وڈے ہومن یا چھوٹے ہومن، جیڑا جیڑا بندہ تواڈے وچوں بے نال بھلائی کرن دا مزاج رکھدا ہوے، اللہ دے میرا وعدہ ہے میں اللہ دی رحمت اندے اوتے ضرور نازل تھی سی۔ یہ گال کتنا لکھی کھڑی ہے قرآن وچ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ دی رحمت قریب قریب رہندی ہے انہاں لوگاں دے جڑے لوگ
محسن والا مزاج رکھ دے ہون، جڑا بے دی خاطر اپنی توانایاں خرچ کرے نہ ہوے، جڑا بے دی خاطر محنت تے کوشش کرے نہ ہوے، جڑا بے دے بھلے چ اپنا وقت مصروف رکھدا ہوے، اللہ پاک نے فرمایا ایکو خوشخبری سنا دیو، میں اللہ دی رحمت دے نیڑے ہوندی ہے، قریب من المحسنین۔ یہ ستا پیا ہوئے تاں بھی میری رحمت قریب ہونی ہے، یہ سفر چوے تاں بھی میری رحمت قریب ہونی ہے، یہ ہزار چوے تاں بھی میری رحمت قریب ہونی ہے، یہ اپنی دکان تے بیٹھ کے بالے بچے نہ روزی بیٹھا کرنا ہوئے تاں بھی میری رحمت دے قریب ہوندی ہے، یہ نماز دی حالت چوے تاں بھی میری رحمت دے کڑے چوندے، یہ بھویں جیڑی کیفیت چوے اللہ دے میری رحمت دا پیچھا نہیں چھوڑیں دی، اندے اتو میری رحمت سایہ ہوندی ہے، اندے سجے کھبے رحمت میری اندی دوست ہوندی ہے، اندے میں تلے بچھونا اپنی رحمت دا بنا لینا، اے دیکھے تو میں اللہ پاک اندے دیکھنے چی رحمت پیدا کر دینا، اے اگر سونے میں اللہ اندے سونے چی رحمت پیدا کر دینا، اے اگر بولے میں اللہ اندے بولنے چی رحمت پیدا کر دینا، اگر چلے میں اللہ اندے چلنے چی رحمت پیدا کر دینا، میں کدائیں ایکوں تے اپنی رحمت کو جدا نہیں کرنا ہوندا، یہ تو میری رحمت آپس ایویں جڑے ودے ہوندن، جی میں روح تا جسم دا تعلق ہوئے، جی میں جسم دے بغیر روح ادھوری ہے، روح دے بغیر جی میں جسم ادھورا ہے، ایویں اے بندہ بھی رحمت دے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اللہ دی رحمت دی چھاؤں دی یہی بندے تیں جیڑا بندہ بے دے نال احسان کرنا، بڑا اوکھا کام ہے، بڑا ہر کوئی تے اپنا وہ سیدھا کرے بے تے بھلائی، عجیب فلسفہ ہے، میں اپنا ککڑ اچھے پاواں یا بے دا بھلا کرا، دے دے وہ میرے ذرا یا اللہ کس قسم دا محسن ہوئے کہ جہاں محسن تے کچھ آئی دے، محسن دی ذرا تعریف کر تاکہ بات واضح تھی وے، اتھاں تے ہر بندہ اپنے آپ کو محسن بنائی ودے، یا اللہ کیڑا محسن تے کچھ آئی دے، کیڑے محسن دے نال تیری رحمت تو دیئے، اللہ قرآن چاہے کہ محسن دا واقعہ بیان کریں دے، نیندر تے نہیں ہے تلے بھی نہیں دیکھنا، دیکھنا میرے محسن تو سمجھاؤں بھی کیڑا ہے، اتنا تو سارے محسن سن دے ہو قرآن چ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی دا ہاتھ کھڑا کیتا ہوئے تے آپ فرمیندن توڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا آج میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے، حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ چندہ اپنا ٹکر تے نغن پورا سورا ہونا جلدی دے نال ایویں کھڑا تھی کہ آدھے آقا جب میں کوئی اجازت بخشو تے آج توڑے مہمان دی میں مہمان نوازی کرنا جانا، آپ نے فرمایا ابو طلحہ گھنوان، حضرت ابو طلحہ انصاری نبی پاک دے مہمان دا ہاتھ پکڑی ویندن، دیکھنا میرے بس یہ میری مجبوری ہے، تلے دیکھ سو میں گال بول میں سکتا، گھر پہنچن گھر والی دا نام سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، ام سلیم جی میرے سر دے تاج کھاون دی کشے ہے، انہیں کہ تھوڑا جیاں کھانا پیا ہویا ہے جڑا میں تواڈے واسطے رکھیا ہویا ہاں آپ نے مکھا دا تاکہ میرے سر دے تاج دا کھانا بچ ونجے، کھاون بیوی دا تعلق یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ اچھا ام سلیم میرے کٹھے ایک مہمان ہے تے او بھی نال بانے، حضرت سیدہ ام سلیم جن کھانا اتنا وافر نہیں کہ تساں ہی کھا سکو تے مہمان بھی کھا سکے، کون ہے کتھوں لائے مسافر یا پردیسی ہے، حضرت ابو طلحہ دن او ام سلیم اے سنی ودی جو مہمان رحمت ہوندے آج تک نمی گال دسینا سادے گھر جڑا مہمان ہے اے خود رحمت للعالمین دا مہمان ہے، ڈبل رحمت ڈبل جنہیں تو سادے نا سونے تے سواگا مہمان رحمت ہو دے،
اچھا نبی پاک نے جی لا دسترخوان ام سلیم کلی آلے ہو اتھو سنا اتھو دلو کنے کو لوگ ہر کوئی سن دے اتھو سن سو تو تبدیلی آسے لا ام سلیم دسترخوان آکھن لگی ہے میرے سر دے تاج ساڈے عرب دا رواج ہے جے تئی میزبان بندہ نال بے کے نہ کھاوے او تئی مہمان کھانا نہیں کھندا اگر تسا نال بے گئے تسا کھاون شروع کر دیتا تے ول مہمان نہ کھا سکسی تے ہن کیا کروں حضرت ابو طلحہ دن کوئی دی ترکیب بھی سوچے نے تے ام سلیم دیے اے جڑا چراغ بلدا لاتے میرے سر دے تاج اے جڑا دیوا بلدا لاتے میرے سر دے تاج ای دیوے چے کپاہ والی واٹے اے واٹ میں اتے تلے تے تلے اتے تئی میں بناون جوڑن دے چکر میں واٹ وسما دے ساں لائٹ بند کر دے ساں اندھارا تھی ویسی بائے ونجائے نال اپنے ہتھاں دی خالی حرکت کریں دے روائے ساری خیر بے دا بھلا تھی پوسی حضرت ام سلیم نے دیوے دی لائٹ کوئی میں بنے جیں جڑیں جیں بند چکیتے تے حضرت ابو طلحہ خالی ہاتھ دسترخوان تے نیندیاں بلا خالی ہاتھ اپنے منہ نال نیندیاں ام سلیم بھی بکھیے آپ بھی اپنے پیڑ دے ہوتے بکھ برداشت کر کے دعائیں شوہر تے بیوی دی یا نیت ساری خیر اللہ تے کہیں بے بندے دا بھلا تھی پوے رات گزر گئی ہے سویر دا ٹائم ہوئے حضرت ابو طلحہ مہمان دا ہاتھ اپنے ہاتھ چپا کے نبی پاک دی عدالت دوویں دے پہن جناب رسول کریم پرنے کے دیکھ کے مسکراون پائے حضرت ابو طلحہ دن آج مر گئے آج رول گئے اے جڑا جناب رسول پاک میں کو دیکھ کے کھل دے بین لگدا ہی میں اللہ نے وحی دے ذریعے سارا حال دے دیتا اسی نبی سے ہونا اکسن ابو طلحہ جے خدمت نہ کر سکدا میں تو سارے مہمان کو قبول کیوں کی تاوی لگ دے اج میرے پیرے وچوں زمین نکل ونجنی ہے میں سوچیں دے ودیان تے آ گئے گودے سٹ کے جی میں اتحیات تے بہیں دے میں بائے گئے سر تلے کر کے آدن آقا کوشش بڑی کیتی ہے لیکن حق ادا نہیں ہو سکیا میں معذرت خواہ میرے نبی سے ول مسکرا پہ آپ نے فرمایا ابو طلحہ سر اچا کر خیر تے کیڑی حالت بنائی بیٹھائیں آدھے اللہ دے نبی کھل دے جو بیٹھے آوے میں سمجھے میرے کے غلطی تھی گئی ہے کلیت البنات چامنا لے ہو اگر تو سائے میرے جملے نہ سنڑے میں کو بڑا ارمان لگ سی اللہ دے نبی فرمایا ابو طلحہ حوصلہ کر میں تیرے تے واسطے نہ پیا کھل دام جو تائیں حق ادا نہیں کیتا اصل میرے مسکراون دی وجہ آئی رات جڑے طریقے تیں اپنا خالی ہاتھ چیندہ تنیندہ رہ گئیں رات جڑے طریقے تے تیری گھر والی دیوے دیاں لائٹاں بند کریں دی رہ گئی ہے تے بلیں دی رہ گئی وہ ابو طلحہ رات تواڈی فیملی والا منظر اللہ پاک عرش تے دے کے اللہ سارے فرشتے چ سامنے کھلدا رہ گئے لقد ضاحک اللہ لقد ضاحک اللہ لقد عجب اللہ میں اپنی جماعت دے ہیڈ کوارٹر دے سٹیج تے بیٹھا ہویا اللہ حاجی دے حج تے نہیں مسکراندا اللہ نمازی دی نماز تے نہیں مسکراندا اللہ روزے دار دے روزے تے نہیں مسکراندا اللہ تہجد گزار دی تہجد تے نہیں مسکراندا اللہ اولے مسکراندے جڑے ویلے بندہ بے دی خاطر ودا ہوئے کام کریندا جڑے ویلے بندہ بے دی خاطر ودا ہوئے گرمی برداشت کریندا جڑے ویلے بندہ بے دی خاطر ودا ہوئے تانے برداشت کریندا لقد ضاحک اللہ لقد عجب اللہ اے ابو طلحہ رات تیرا سارا معاملہ دیکھیں اللہ عرش تے مسکراندہ اتنا نہیں مبارک ہوئی جبریل ہونے تیری شان اچ قرآن دیتی ہے اینجا موسن بن ساری تو کلہیں کھا ونجے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں آپ ہی بھینی دا بھیراں سکی بھین دی عید ویلے ہوندی ہے جڑے ویلے بھیرا بوئے تے ٹورا وے
جتنا مرضی چنگے کپڑے پا کھڑے ہوں دی عید بسی ہوں دیئے، جتنا مرضی تحفے تحائف بھیجیں تیرے بغیر بھین دی عید نہیں ہو سکتی۔ عید بھین دی بھینا میں نال تے عید دھیری دی والدین دے لال، جڑے ویلے بندہ بے دی خاطر عیداں کرن دا مزاج بنے دا ہوئے، اللہ دے جے بندے کو میں اللہ اپنی رحمت وچ لپیٹ گھندا رہا۔ علامہ اقبال نے فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، مگر طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ آکھن لگا اللہ پاک نے انسان کو انسان دے درد ونڈن دی خاطر پیدا کیتے، ورنہ عبادت واسطے اللہ دے فرشتے تھوڑے کہنان۔ بے دا درد نہ رکھنا ہویا، بیمار دی تیمارداری دی تعلیم نہ ہویا، بے دی خاطر جیونا نہ ہویا، جنازے تے شرکت دا ثواب نہ دسایا گیا ہویا، اگر بے دی خاطر جیونا نہ ہویا، مسکرا کے ملن کو صدقہ نہ بنایا گیا ہویا، اگر بے دی خاطر جیونا نہ ہویا، اللہ پاک قرآن نہ بھریا۔ اللہ دے میری رحمت چاہی دی ہے، نیکیاں تجھا قبول ہیں، روزے تیرے قبول ہیں، لیکن اصل جڑا کام کرنا لائے بے نال بھلائی کرن دی عادت بنا، میں اللہ رحمت نازل فرما دے سا۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ آج میں خبر پڑھی ہے میڈیا تے آج کہ ایک بھرا نے اپنے سنگتی دے کٹھے رل کے تو سوتر بھی آئی سنگتی بھی آئی، رات دی گالے وہ اپنی اماں کو قتل کر دیتے۔ دسا آسمان کیوں نہیں پھٹتا، زمین کیوں نہیں کھل دی؟ دسو اجاں عیدیں دے مستحق ہیں، اجاں اساں اللہ دی رحمت دے مستحق ہیں یا کھلے دے راہ دے؟ بھین دا قاتل میں ہاں، اماں دا قاتل میں ہاں، ابے دا قاتل میں ہاں، اولاد دا قاتل میں ہاں، ہمسائے دا قاتل میں ہاں، لوگیں دی عزت دا ویری میں ہاں، تے میں کو چاہیے اللہ دی رحمت۔ واہ واہ کیا بات ہے! میں نمازاں پڑھ کے متھے تے محراب بناواں او تک کامیابی ممکن نہیں جے تک میں اخلاقیات تے زور نہ دیواں۔ عبادات بھی ضروری ہے تے اخلاقیات بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بندہ ہے وہ جڑا بنجے دے کام آوے، بندہ ہے وہ، اور نبی سی دی حدیث ہے آپ نے فرمایا جے تک بندہ بے دی تکلیف کو دور کرنے چ لگا راسی، اللہ ای بندے دی مدد وچ لگا راسی۔ سمجھ آئی گئی؟ جیڑا بے دی خاطر جیوے اللہ ای دی کانڈ نہیں لگن گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ ہون سمجھ آئے موسن، اے ابو طلحہ تیری خاطر اللہ نے قرآن نازل فرمائے، اللہ پاک نے فرمائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کریم نے فرمائے جیڑا بندہ اپنے آپ دے پیڑ تے پتھر بدھے تے بھوک برداشت کرے، بے دا بھلا سوچے، اللہ پاک نے فرمائے اے او بندے ہم المفلحون، یہ بندے جڑے کامیاب ہیں، اتنا بھی کامیاب ہیں تے آخرت جی کامیاب ہیں تے میں اللہ دی رحمت بھی ہے۔ کون جڑے بے دی خاطر جیون، اصل اے اسلام دا فلسفہ ہے، اے دین دا اصل فلسفہ ہے۔ اللہ دی قسم ہے اے دین دی روح ہے، بے دی خاطر جیونا، بے کو رستہ دیونا، رستے دیونا لے کو اسلام ثواب دے شے یا نہیں دے شے؟ بولو یار، بے کو معاف کرنا، بے نال بھلائی کرنا، کیڑے کیڑے ٹاپک تے بات کرا، تیری توانائی، تیرے پیسے کے، تیری صحت کے، تیری گاڑی کے، تیرے مکان کے، کہیں بے کو فائدہ نہیں تھیا تے ای کو ول کیڑے کام میں گن سے، کیڑے کھاتے سے گن سے۔ قرآن دی آیات ہے، اللہ فرمائے دے الذین ہم یراؤون و یمنعون الماعون، ان جے لوگ جنہیں دے کولو ضرورت زندگی دی کوئی چیز ہوئے تا کوئی بیا بھرا آ کے منگے تے اے چٹا انکار کر دے وے، اللہ دے انکار کرنا لے کو آکھو تیرے واسطے بھی تباہی ہے، تیرے واسطے بھی بربادی ہے، تے کو ٹریکٹر دیتا ہم استعمال دی چیز ہے، کوئی منگن آئے تو دے چھوڑے ہاں، نہ پیا کریں نہیں تیرے واسطے ہلاکت ہے، تیرے کولو گاڑی ہے ضرورت دی چیز ہے، اگر
کہیں وجنا ہاتھ دے چھوڑے ہاں اللہ دے ضرورت جا چیزاں تقسیم کرن دی عادت بناؤ تے میں اللہ تواڈے روزی چ برکت پا چھوڑا ونجے جو صحیح کوئی چاچا کوئی اٹا مل ویسے تھوڑا جہاں بکھے ہیں اے آدھے میں تو مہینہ تھی گیا لنگھنا ٹھیک ہے میاں پہلی جی میں دل لگ اندو تو میں ڈھیر تفصیل اس نہیں بننا چاہتا پہلا بندہ ہوئے جڑا محسن ہوئے کیا ہوئے محسن جروار نا محسن مروانی نا ایبا محسن قرآن اللہ مطلب تساں کوئی اپنے علاقے دا محسن سمجھی بیٹھے ہو محسن جڑا قرآن اللہ ہے آپ بکھا ہے بے دی خیر پیا کر دے ایکو آدن اصلی محسن آدن کے نہیں آدن بے دی خاطر جیوے خیر ہے میری خیر ہے اللہ تعالیٰ فرمے دے پہلا بندہ ہوئے جہاں دے نیڑے میں اللہ دی رحمت ہوں دیئے جیڑا بندہ بے نال بھلائی کرے این دے ہوتے اللہ دے فضل نال ڈھیر دلائل لیکن وقت نہیں اگلی بات سونا یا اللہ کیڑے بندے ہیں نا جنہاں دے ہوتے تیری رحمت ہوں دیئے اللہ دے نمبر 2 قرآن سنا نا تھکے نہیں ہو بیٹھے پکی گال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ احسان بے دے نال کرن دے نال نال اللہ دے نمازاں دی بھی پابندی کیتی کر تے زکات دیون دی بھی پابندی کیتی کر تے نال نال میرے رسول پاک دی اطاعت کرن دی بھی عادت بنائی کر نماز قائم کر زکات دیتی کر تے میرے رسول پاک دا آکھن یعنی کیا مطلب نماز پڑھیں تو میرے رسول دے مطابق پڑھی کر اگر زکات دیویں تو بھی میرے رسول دے مطابق دیتی کر اللہ دے اگر تو ایک کام چا کرے سے نماز او بھی نبی دے طریقے آلی زکاة او بھی نبی دے طریقے آلی اگر دو کام چا کرے سے میرا وعدہ ہے لعلکم ترحمون میں اللہ پاک تیرے تے اپنی رحمت نازل کر دے سمجھ آگئی تو ان بندے گنو بیٹھے پہلا بندہ جڑا بے دا محسن ہوئے اچھا یہ دسو وہ ایک بندے بڑی پیاری بات کی تھی جلے بچہ پیدا تھی دے بچہ جلے پیدا تھی دے بال روندا پیا ہوندے تے نال والے سارے کھلدے پے ہونا بال بولے نہیں رہے وہ آکھے زندگی یہ جی گزار جلے تو ویندا پیا ہوے نا قبر دو تو کھلدا وے نہ ہوے تے نال والے روندے کھڑے ہوے تاں ہے زندگی دی چس ایو جی زندگی تے گزارو ذرا ایو جی زندگی تے گزارو کہ میں مر ویاں تے ہر بندہ آکھے وے جوان مرن دے دا کہنا ہوئے بڑا صابری بندہ ہوئے بڑا دلیر بندہ ہوئے بڑا خوش کرنا یار بڑی محبت کرنا میں اگے بھی ایک دفعہ مثال لیتی ہے ہونی دینا سید غلام اکبر شاہ صاحب کو جان دے اور لگنا دے فوت تھی گن اللہ انہیں کو بخشے بڑا محسن آدمی ہے میں 2004-05 چونہ دے مرکز امامت کروائی ہے 3 سال 2 سال وہ فوت تھا نا جڑے ویلے وہ جنازے تے سینکڑے دی تعداد تے ایسے لوگ ہیں جنہیں کو سا نہ جان دیا سے وہ دھاڑی مار مار کے روندے ودے میں انہیں کہ پوچھے ہوئے کیا مسئلہ ہے انہیں کہ تو آپ کو نہیں پتا شاہ جی دا رقبہ ہوگا دریا دے لیڑے تے سارے گھر اٹھائیاں سارے مہینے دے راشن سا کو شاہ جی گھر بیٹھے پوچھے گا کئی ایسے بندے تاندلیا والا دے ایک بزرگ فوتن حاجی معاذ صاحب سونے دا کاروبار کر گیا انہیں دے پتروں دا ہون بھی سونے دا کام ہے وہ آدن جلے ابا جی فوت ہیں سا کو فوت تھے من دے بعد پتہ لگے 5 مسجداں ایسیاں ہن جنہیں مسجدیں دے امام کو سارے ابا جی تنخواہ دے دیں اساں دے عقل ہو کے لنگھن ہے سارے کو کوئی آ وجے تو سارے منہ تے 12 بج ویندن تے کو اللہ دیتی ہے تو تیرو کوئی ٹور رہا ہے فخر سمجھ منہ وٹاون تے متھے تے وٹ پاون دا کیا فائدہ ہے روپیہ 2-5 دے آئے کیا حرج ہے اللہ دے جڑا بندہ بے دا محسن ہے میری رحمتی دے نال نمبر 2 جڑا نمازی ہے میری رحمتی دے نال نمبر 3 جڑا زکات دے وے میری رحمتی دے نال لیکن سارے کام کرنے کیویں نبی دے طریقے دے مطابق کرن میں اللہ رحمت کر دے سا کتنی بندے تھی گن بولو یار کتنی تھی گن
چوتھا بندہ دساں قرآن چو اللہ تعالی نے فرمایا چوتھے نمبر دا بندہ اللہ پاک دے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اللہ فرمے دے جڑے ویلے کوئی دکھ آ ونجے جڑے ویلے کوئی مصیبت آ ونجے جڑے ویلے کوئی تکلیف آ ونجے تیرا حق بن دے انا للہ آکھ چھوڑیا گھر تے وال صبر دا پہاڑ بن گیا گھر میرا وعدہ ہے میں اللہ تیرے ہوتے رحمت دے پر نالے کھول دے سا یہ جڑا پہلے جوڑا تو ابو ڈس نہیں گیا پہلے جوڑا ڈس گیا ابو طلحہ تے ام سلیم جڑے بے دے موسن نا ڈس گیا نا اچھا ایک بھی فائدہ ہی ہے بے دا موسن بنانے سے ایک بھی فائدہ ہی ہے ڈساں اللہ دی قسم ہے بیماریاں دور تھی نہیں جن تے اللہ پاک بل باقی چنگائیں دی بھی کو توفیق دے دے اچھا جڑا بے دا موسن ہے وہ پیو ماں دا باغی بن سکتا ہے حکمت ہے جڑا بے دا موسن ہے وہ اپنی بیوی کو ستا سکتا ہے جڑا غیر دا موسن ہے وہ بھین کو چاٹا مار سکتا ہے کتنا بڑا فلسفہ ہے کتنا بڑا فلسفہ جڑا بے دا موسن ہے وہ کدی اپنے نال زیادتی نہیں کر سکتا تے جڑا بے نال چنگائی نہیں کردا وہ خیر نال اپنے نال ہی بولو اپنے نال جی عام طور تے جملہ ہوندے بابا اساں کہیں کے کان سے ڈردے یہ کہیں کے کیا یہ کہیں کے کیا یہ اللہ کے نہیں ڈردا یہ کہیں کے نہیں ڈردا یہ گال ٹھیک کرنا پڑے ایک اساں بابا اساں کہیں دے نو کریں ہر کوئی بھلا پتہ کیا دے آکڑ کا مولوی صاحب تک کو نہیں پتہ میں اپنے ابے دے کو کنے نہیں جھکیا بڑے فخر میں اللہ دا پیار تے کو کیا پتہ اساں اپنے ابے دے کو کرے نہیں وے صاحب ظاہر ہے چلے بے نال چنگائی کرے نہیں کی تھی ابے نال کیویں کرے سی پیو ماں نال وہی کرے سی جڑا بے نال چنگائی کی تھی میں کو گال یاد آ گئی ہے فیصلہ آباد دے ایک گاؤں دے بندے دی سنا چھوڑا لاہور سیٹل ہے اوندا کروڑاں روپے دا کاروبار ہے اودی طبیعت دا مسئلہ بڑی چیک کروائے سی ڈاکٹر ہیں کہ ایک بلڈ کینسر ہے دعا کرو اللہ بچاوے بلڈ کینسر جان دے بہت تھوڑے لوگ انہوں جڑے بچدا بڑا پریشان آ وہ ایک مولانا کے گئے آدھے مولانا میری رپورٹ ہے تو میں بلڈ کینسر ہے میں کو تے شفقت کرو آ کوئی وظیفہ دسوا ہوں کہ وظیفہ کیا دسنا ہے پہلے اے دسا ہیں کتھوں دا ہوں کہ فلانے پنڈ دا اچھا چوکھا عرصہ تھی کہ اوڑے کہنے گیا آئی کسی تقریباً کوئی 20-30 سال تھی کہ میں موڑ کے کہنے گیا ہوں کہ چاہوں میرے آکھن من وی نبھارا ایک گزارا اپنے چاک کے چتے برادری ایک رشتہ دار ہیں بلا والمی تک وظیفہ دسے ہوں کہ ٹھیک ہے وہ لگا گئے اپنے گھر وسطی ہے جو سارے کو سجے سی ہاتھ پیسے آیا بھی قسمت نل ودا سارے آ گئے سارے کو آگے سی توڑے بھی جڑے بے روزگار ہیں اپنے ہچیاں دکاناں کاروباریں دا سوچو جتنا خرچہ ہو سی میں دے سا جنہ جہاں دھیری بھیڑی بیٹھا ہوئے ہیں شادیاں دا سوچو جتنا خرچہ ہو سی میں دے سا جنہ دے مکان اپنے کہیں کرائے دیں اپنے مکان بناؤ جتی بل بن سی میں دے سا انہیں کہیں دی کیڑی خوشی کہیں دی کیڑی سارے لگ گئے کام تک ویڈی گزرن تیاری کی تھی ونجن لگے مولانا سلام علیکم ویڈی گزار ہیں وہاں کہ چلو میں کو گاڑی اچھ بلا جو طرح ٹیسٹ کراؤں ہوں لیبارٹری تو میں مسجد بیٹھا وضو نال بیٹھا جڑے ویلے لیبارٹری تے ٹیسٹ کروایا گیا نا چیک کروائی گئی ہے وہ جڑی رپورٹ آئی ہے نیگیٹو نل کوئی بلڈ کینسر نہیں ویڈی پہلے والی رپورٹ آئی ایک بلڈ کینسر ہے ویڈی دے بعد رپورٹ پہ بن دی ہے ایک کوئی بلڈ کینسر نہیں دھاڑ مار کے رو کے آدھے مولانا میں کوئی سمجھ نہیں آندی میں کوئی انجیکشن نہیں لوایا میں کوئی ٹیبلٹ نہیں کھا دی میں کوئی سیرپ نہیں پیتا تے میں کوئی چیک اپ نہیں کرایا چکر کیا ہے وہاں کہ اللہ دا بندہ تے کو نہیں پتا چکر ہے جڑا ویڈی بھاراں اپنے رشتہ داریں گزار آئیں تے جڑا تو ویڈی بھاراں بیماریں دا علاج کر رہی بیمار پرسیاں کر رہی ویڈی بھاریں غریبیں دا سارا بنائی اے سارے لوگ او تئیں سم دے کہنان جے تئیں تیری شفا دے بارے رو کے دعا نہ کرنا اے رشتہ دار نال تے سارے نال بھلائی کرن دا نتیجہ
کہ اللہ نے تجھا ساریاں بیماریاں دور فرما دے چن۔ پہلا بندہ جڑا بے دا محسن ہے، بے نال بھلائی کرن دا مزاج رکھدا ہوئے، اللہ دے کو میں کریں کنڈ نہیں لگن دینا، اندے اتے میں اللہ دی رحمت فرض ہوندی ہے۔ کون جڑا بے دا محسن ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ دوجا بندہ کیڑا ہے؟ جڑا نمازاں قائم کرے۔ تیجا بندہ کیڑا ہے؟ جڑا زکاتاں ادا کرے، کرے بھی نبی دے طریقے دے مطابق، اللہ اندے اتے رحمت کر دے سی۔ تے چوتھا بندہ کیڑا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ۔ اللہ پاک فرمے دے جڑا صبر چکر رہے مصیبت ہیں ایکوں بھی کلہ نہیں میں رکھدا، رحمت نصیب کر دے۔ حضرت ابو طلحہ دا ایک بیٹا آئی جڑا کافی دیواریں تو بیمار آئی، علی لائی گھر علی کو آکھن لگن میرے بیٹے دا خیال کر، میں نماز تے میں نہ پیان دعا کرے سا اللہ میرے پتر کو صحابی ہے، صحابی اللہ میرے پتر کو شفا دے سی۔ واپس آئیں عشاء پڑھ کے، حالت آئی کہ این دوران حضرت سیدہ ام سلیم تے ابو طلحہ دا بیٹا جواب دے گئے، یعنی فوت ہو گئے، روح پرواز کر گئی ہے۔ نماز دے بعد واپس آئیں اپنے گھر علی کو آدن ام سلیم میرے بیٹے دا کیا حال ہے؟ آکھن لگی ہے میرے سر دا تاجا پہلے کے زیادہ آرام چھے۔ حضرت ابو طلحہ مطمئن تھی گئن، حالانکہ فوت تھی گیا تھے، اپنے پتر کو ماں نے چادر پوا دیتی ہے، ایمیں محسوس تھی مندی ودی ہے کہ میرے پتر کو کچھ کہنی ہویا۔ خامند اپنے بستر تے بائے گئے، اپنے شوہر دے پیریں وچوں جتی لائی ہے، اپنے شوہر کو پانی پیش کیتے سی، اپنے شوہر دے سامنے کھانا رکھے سی، ساری خدمت کی تھی۔ اس وقت گزردہ رہ گئے حتیٰ کہ حدیث پاک چندے حضرت ابو طلحہ نے حق زوجیت بھی ادا کرنے دا ارادہ کیتے تے ام سلیم نے انکار نہیں کیتا۔ ساری رات پہ گزر دیے، شوہر دے احترام کمی نہیں پیا منڈیں دی۔ حالت ہے کہ نوجوان گبرو دی لاش گھر چلاتی ہوئی ہے، نہ ہی اکھیں کے پتہ لگ دے کہ پتر فوت ہو گئے، نہ ہی واویلے کے پتہ لگ دے پتر فوت ہو گئے، نہ ہی ماتم کے پتہ لگ دے کہ پتر فوت ہو گئے۔ دماغ بھی حوصلے ویچے، اکھیں بھی حوصلے تے صبر چن، زبان بھی حوصلے تے صبر چے۔ حضرت ام سلیم ساری رات اپنے دل تے پتھر رکھ کے گزارے سی۔ سویرے دا ٹائم ہوئے، حضرت ابو طلحہ اپنے گھر وضو پہ کرنے ہیں، پچھو رومن دی آواز آئیے۔ حضرت ام سلیم آکھن لگی میرے سر دے تاج مسجد نبوی جویندے پہ ہو، اللہ دے پاک پیغمبر کو اطلاع دیتی ہوئے تھوڑا بیٹا فوت ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ دن کیڑے ویلے فوت ہوئے، مسئلہ کیا ہے، لشا کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت ام سلیم آکھن لگی رات جڑے ویلے عشاء تے گئے ودے آوے ان ویلے تھوڑا بیٹا اللہ کو پیارا تھی گیا۔ ام سلیم پتہ بھی نہیں بھی لگن دیتا، آکھن لگی ہے میں سنی ودیاں اللہ دا قرآن دے جڑا مصیبت صبر کرے اللہ رحمت دے مانگ کھول دے دران دے۔ میں اللہ کے اللہ دی رحمت منگن دی خاطر پچائی رہ گئیاں تے برداشت کیتی رہ گئیاں تے حوصلہ کیتی رہ گئیاں، وال میرے دل اچ خیالا چلو میری خیر ہے، میرے سر دا تاج بے قرار نہ تھی وے، میں کہ میری خیر ہے میرا شوہر تھکا ترٹا ہے اے بے قرار نہ تھی وے، میں تھوڑے احترام اچ تھوڑے اکرام اچ آپ برداشت کریں دی رہ گئیاں، تو آکو میں دسن گوارا نہیں کیتا۔ حضرت ابو طلحہ دن کملی کوئی صبر ہے، اے کینجا صبر ہے، اے صبر تو میں کوئی سمجھے چ نہیں آندا، ذرہ تک رہو محسوس تھی ویا، ہر پاسوں محسوس نہیں بھی تھی وانڈیتا۔ روندے ہوئے حضرت ابو طلحہ مسجد نبوی چ نبی سہیں دے پچھو نماز کھڑے پڑھ دے ہیں تے ساری نماز چ روندے کھڑے ہیں، کیوں نہ روے او پیو ماں جنہاں دے بچے ٹر ونجن، حق بن دے انہاں دے رومن دا جنہاں نے اپنے بالیں کو آپ غسل دیتا ہوئے۔
حق بن دے انہوں دے رومن دا جنہاں نے اپنے بچے کو آپ کفن پوا کے زمین دے حوالے کیتا ہوئے ساری نماز جروں دے کھڑے ہیں نماز دے بعد اللہ دے پاک نبی فرمائے کہندے رومن دی آواز آئی حضرت ابو طلحہ میں ڈسک جویں کھڑے تھی کھڑن ادن اللہ دے نبی لوٹ گئے میرا نوجوان بیٹا فوت ہو گئے آپ نے فرمائے کیڑے ویلے فوت ہوئے اللہ دے نبی رات عشاء دے ٹائم فوت ہوئے آپ نے فرمایا ابو طلحہ رات دسیاں اللہ دے نبی کیویں دساں میں کو آپ کو بھی ہون پتہ لگے آپ نے فرمایا کیویں ذرا سارا حال دے حضرت ابو طلحہ کھڑے تھی کہ ساری رات اپنی گھر والی دے صبر دا حال کھڑے دے ہیں صحابی آدھے اللہ دے پاک نبی ام سلیم دا صبر سن کے زارو قطار روندے بیٹھے ہیں آپ دی داڑھی پسی پئی آئی حضرت ابو طلحہ کو ساتھی آدھے بس کر یار اتنا نہ روا نبی کو جڑے ویلے حال سارا دے گی دس اللہ دے پاک نبی فرمایا ابو طلحہ مبارک ہوئی میں آپ آج تک یو جیاں صبر دا قصہ کہنی سنیا جڑا صبر تیری گھر والی نے کیتے آدھی کیا آئی حضرت ابو طلحہ دن میری گھر والی آدھی آئی میں نبی دا کلمہ پڑھی ودیاں تے اللہ دا قرآن پڑھے میں اللہ قرآن چاہتے جیڑا مصیبت تے صبر کرے میں اللہ رحمت بھیجے اللہ دے نبی اور رحمت منگن دی خاطر صبر ودی کریں دی آئی اللہ دے نبی فرمائے اللہ ہاتھ کھڑے کیتن میرے نبی نے اللہ جی میرا رسول اللہ مائی نے صبر دا حق ادا کر دیتے یا اللہ انہوں نے حق زوجیت بھی ادا کی دے اللہ انہیں کو بال لے تے صبر دا حوصلے دا بدلہ بھی دے صبر دا پھل مٹھا ہوں دے اللہ انہیں دے گھر جو برکتاں پا میرے نبی دعا بیٹھے کریں دے اللہ نے بالیں دی بھی لین لا دیتی ہے نتیجہ نکھتے حضرت ابو طلحہ دن آپ دی دعا دے بعد میری بیوی دے صبر دے بعد کوئی بیمار ایسا کہنا جڑے دی ساڑے گھر اللہ دی رحمت نہ آئی ہوئے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اللہ دے میں رحمت نازل کر دے ساں کیڑے ویلے جڑے ویلے تساں صبر کرے سو صبر کرن دی عادت بڑھاؤ پہلا بندہ جڑا بے دا محسن ہوئے اللہ رحمت دے دے دوجا بندہ جڑا نمازی ہوئے اللہ رحمت کریں دے تریجا بندہ جڑا بندہ زکات دے وے اللہ رحمت کریں دے چوتھا بندہ جڑا مصیبت تے صبر کرے اللہ رحمت کریں دے تے پنجواں تے آخری بندہ اللہ فرمائیں دے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون اگر تساں سارے میں اللہ دی بارگاہ چ معافی منگن دا مزاج چا بناؤ میرا وعدہ ہے میں اللہ تواڈے اوتے اپنی رحمت فرما دے محسن بننا بے دا نماز پڑھنی ہے تے نال بولو زکات لینی ہے تے نال صبر کرنے تے نال معافی منگنی ہے میرے خیال پوری زندگی دا خلاصہ نہیں آ گیا بے نالی جیونے نماز اچھی کمی نہیں آنی زکات ہی دیونی ہے طریقہ ہی نبی دا اپناونے دکھ آوے تے صبر کرنے غلطی تھی وے تے معافی منگنی ہے اللہ دے ایک کام کرو چاہتے تواڈے ہوتے کیا کرے ساں بولو اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے امت نبی دے کیتے بخشش دہے بہانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ عرشاں تو فرشاں تائیں فرشاں تو عرشاں تائیں عرشاں تو فرشاں تائیں فرشاں تو عرشاں تائیں اللہ دے نور دیاں
ہر سمت نشوائیں اللہ دے نور دیاں ہر سمت نشوائیں انمول ہر گھڑی ہے انمول ہر گھڑی ہے موسم ہے بہو سہانا آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دہے بہانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ راتاں ہزار واراں ایک لیلۃ القدر تو راتاں ہزار واراں ایک لیلۃ القدر تو پوچھ لے قرآن کولوں محبوب ذی فخر تو رو رو کے رب منا لے رو رو کے رب منا لے کر سجدے عاجزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دہے بہانہ آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ اج رب دی ذات کولوں پاسن ہو او براتاں اج رب دی ذات کولوں پاسن ہے او براتاں ذکر خدا دے اندر کٹیاں جنان راتاں ذکر خدا دے اندر کٹیاں جنان راتاں تر گئے او نال رب دے تر گئے او نال رب دے لایا جنا یارانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا تھک تو نہیں بول میں اپنے اگر تھک گئے ہو تو میں دعا چل کر گا لیلۃ القدر ہووے تے ایمان دا اظہار نہ تھی مزہ نہ آسی ہے نا سی ستے ستے آکھواں سبحان اللہ ستے ستے آوے آج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ آج رات بن کے آئی رحمت قرآن وچ تراوی حافظ رہے سنان دے ہولی ہولی آکھو ہولی ہولی الٹا کم ہے نا سارا اگر آکھاں تیز آکھو ول تو سنہ آکھو ہے نا سی قرآن وچ تراوی حافظ رہے سنان دے الحمدللہ ویلے والا کلے پینجا مشہور تھے ہون ویل والے کو میرے نیڑے بھی کوئی آمن ہی نہیں دیتا ہون اللہ دی رحمت یہ آج نہیں تھیا اگے بھی ایک جلسے تے ہی میں تھے ایک بندہ اٹھے ہی میں کوئی 5000 دا نوٹ چاہ کے 5 بندے پائے گئے نہ ونی نہ تے مولی چھترول کرے سا الحمدللہ سادہ مسلک بھی الحمدللہ یہ چیزاں بالکل روا نہیں رکھدا سادہ سٹیج بھی انہیں چیزیں کے پاک ہے کیا خیال ہے پیسے جیبیں بھی چوکڑھنے ہوئے نا تو مسئلہ ہی کہہ نہیں مشکل ہی کہہ نہیں سارے اپنے جیبائیں تے خالی کی تھی بیٹھے ہو گوا اتنا ہنر سا کوئی اندے لیکن کیوں تو سنبھالیں بچے تے وانی خرچ کرو سا کوئی ثواب تھی سی اساں دیں صرف ایا روح والی غذا حاصل کر ونجو اللہ بیڑے پار کر دے اس کے انشاءاللہ سمجھ آئیے نہیں آئی اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ توجہ کری ذرا قرآن وچ تراوی حافظ رہے سنان دے سن کے قرآن مومن درجے رہے ودھان دے سن کے قرآن مومن درجے رہے ودھان دے کل انشاءاللہ ہو سی کل انشاءاللہ ہو سی
جنت دے وچ ٹھکانا اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دے بہانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ اللہ دے اج فرشتے ہر کہیں نو دس دے پینے اللہ دے اج فرشتے ہر کہیں نو دس دے پینے رحمت دے موتی چن لو عرشاں تو وس دے پینے لوٹ لو خزانے رب دے لوٹ لو خزانے رب دے زندگی دا کوئی وسانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ روزے دا شان پوچھنئی پوچھ سوہنے مصطفیٰ تو یہ جملہ میں ویسے شوق نہیں رکھدا دوستیں دی اتنا کوئی پرزور فرمائش ہے لیلۃ القدر دے حوالے نال چلو میں کہ پوری کر چھوڑا یہ جملہ ذرا غور نال سنا ہے روزے دا شان پوچھنئی پوچھ سوہنے مصطفیٰ تو سائیں دے صحابہ کولوں یا شاہ کربلا تو جان دے ہو شاہ کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہیں روزے دا شان پوچھنئی پوچھ سوہنے مصطفیٰ تو سائیں دے صحابہ کولوں یا شاہ کربلا تو ابن علی نے کیتا ابن علی نے کیتا دسویں دے دن قضانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دے بہانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ مل تیرے ایک روزے دا جنت تو ودھ ڈسیندا اللہ عطا فرما اللہ قبول فرما مل تیرے ایک روزے دا جنت تو ودھ ڈسیندا اپنا دیدار دے کے وعدے نو ہاں پلیندا اپنا دیدار دے کے وعدے نو ہاں پلیندا راج راج کے اج نظارے راج راج کے اج نظارے لوٹ لے میرا دیوانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دے بہانہ اج رات بن کے آئی آخری جملہ ذرا غور نال روزے نماز مولا ہر کہیں دے کر قبول آمین آکھو روزے نماز مولا روزے نماز مولا ہر کہیں دے کر قبول ہے در جہیں آسیاں تیں رحمت دا کر نزول ہے در جہیں آسیاں تیں رحمت دا کر نزول ایک وار تو وکھا دے ایک وار تو وکھا دے بار بار تو وکھا دے عربی دا آستانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ امت نبی دے کیتے بخشش دے بہانہ
اج رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ۔ اللہ تو دعا اللہ مردی توفیق بخشے۔ گھنٹہ بھی تقریباً پورا تھی گئے تے موضوع بھی پورا تھی گئے۔ رحمت چاہیے یا نہیں؟ نمبر 1 کیا کرنا پوسی؟ محسن بننا پوسی۔ نمبر 2 نماز پڑھنی پوسی۔ نمبر 3 زکوٰۃ دیونی پوسی تے نمبر 4 کرنا بھی نبی دے طریقے دے مطابق پوسی۔ نمبر 5 صبر کرنا پوسی۔ نمبر 6 معافی منگنی پوسی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اساں تیرے رمضان جو سستی کریں دے رہ گئے ہیں، غفلت کا شکار رہ گئے ہیں، یا اللہ شیطان دے شریں چ پھنسے رہ گئے ہیں۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، غفور و رحیم ہے، تے کو تیری رحیمی دا واسطہ سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اے تیرا مہمان ایک ڈوڑی دا مہمان ہے، اللہ اندے بعد بخش دے پیکج سا کو نہیں لبنا، تے کو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ ہے سارے گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ منگن دا دا نہیں آندا، بن منگے عطا فرما۔ یا اللہ ساکو تے کو راضی کرن دا دا نہیں آندا، یا اللہ سارے تے راضی ہوون۔ اساں گناہگار ضرور ہیں پر تیری رحمت دے امیدوار بھی ضرور ہیں۔ اللہ گناہگار ضرور ہیں پر تیرے آخری نبی پاک دے امتی بھی ضرور ہیں۔ اللہ سب کو بخش دے۔ یا اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما، یا اللہ قبر دے مشکل گھڑیاں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جہنم دی بھڑک دی بھا کے محفوظ فرما۔ یا اللہ موت دے سکرات کے محفوظ فرما۔ یا اللہ موت جڑے ویلے آنی ہے پتہ بھی نہیں دیونا، بس یہ دعا کرنے جڑے ویلے موت آوے، یا اللہ مرد ٹائم شرمندگی کے محفوظ فرما۔ یا اللہ ایمان والی غیرت والی نماز قرآن والی شہادت والی موت نصیب فرمانی۔ یا اللہ جڑے سارے بھرا بے اولاد ہیں انہاں کو نرینا اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں کو دھیری دیتے نہیں پوتر نوی دیتے پروردگارا تیرے خزانے چ کمی نہیں، انہاں دیاں جھولیاں پتریں کے بھر لے۔ یا اللہ جنہاں کو پوتر دیتے نہیں دھیری نوی دیچاں تیری رحمت دے خزانے چ کمی نہیں، اپنی رحمت نال دھیری عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں کو اولاداں دیتے نہیں اللہ انہاں دے اولاداں کو پیو ماں دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہر پیو ماں دے اولادیں کو دینداری نصیب فرما۔ یہ پیو ماں اپنے اولادیں دے پریشانیاں چ مبتلا ہیں، اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تیرے نبی پاک دا وعدہ ہے، اللہ پاک رمضان دی ہر رات بہت سارے بندے کو جہنم تو آزاد کریں دے۔ اللہ دے نبی دا فرمان ہے رمضان دے آخری رات اللہ بہت سارے بندے جہنم تو آزاد کریں دے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ سارے رمضان جہنم تو آزاد کرنا ہے ایک پاسے تے رمضان دی آخری رات آزاد کرنا ہے ایک پاسے۔ اللہ تے کو تیرے جلال دا واسطہ ہے آج جنہ لوگوں کو جہنم دی بات و آزاد کریں سب کو بھی انہیں شامل فرما۔ یا اللہ سارے بارے اپنی رحمت دا اعلان فرما، ساجاں گردنا بھی جہنم دی بات و آزاد فرما۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے سفید والا والے اگر تیرے اگو ہاتھ جا چاہن تو ہاتھ خالی نہیں والے اللہ اے آخری وقت رات دا جیڑے وقت تو پہلے آسمان تے پہنچا ہویا ہو نہیں اللہ سجا صداواں سنن والا تو ہیں انہیں سفید والے آلیاں کو خالی نہ والا اللہ سکوں اپنی رحمت نال اپنے نیک بندے چے شامل فرما دے۔ اللہ سکوں منگن دا ڈالین دا بن منگے عطا فرما۔ یا اللہ سارے کے جو کچھ تیرے فضل و کرم دا نتیجہ ہے اللہ
سکو آکڑ تے تکبر تے ناشکری کے بچا یا اللہ میرے والد محترم سمیت جنہ جنہ دے ابا اماں دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما یا اللہ جنہ دے ماں باپ دعا دے کارخانے حیات ہیں اللہ انہاں کو صحت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ جڑے بیمار ہسپتال ہیں چن یا گھر ہیں چن اللہ بیماراں کو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے مقروض پریشان ہیں انہاں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ جنہاں لوگاں دیاں عیداں بسیاں تھیاں ہیں انہاں دے گھر رونقاں تے رحمتاں نہیں نظر جاں اپنی خاص رحمت دے نال ہر مسلمان دے گھر چ عید دیاں خوشیاں نصیب فرما یا اللہ فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما یا اللہ کشمیر دے مظلوماں دی مدد فرما یا اللہ جے بیت اللہ دی حفاظت کرن جان دائیں تے مہربانی فرما مسجد اقصی دی بھی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما یا اللہ ساوتے نہیں اٹھ دے جے تیسا کو جہنم کے آزاد نہ کریں اللہ تے کو تری کریمی دا واسطہ ہے ساری آنکھاں وچوں نکتے ہوئے آنسوں قبول فرما اللہ ڈر لگ دے اسا دلوں بیٹھے رون دے ہیں اللہ دل نہیں دے راز جان دائیں اللہ سا کو ہمیشہ واسطے گناہوں کے محفوظ فرما یا اللہ سا گناہگار بندے ہیں سا کو غلطیاں کے محفوظ فرما یا اللہ تیرے بغیر سارا کوئی نہیں محسن پروردگارا سارے ہوتے ہیں اپنی رحمت فرما اللہ تیرے گھر وچوں باہر نکلوں سارے رجسٹراں تے تیری رحمت دی قلم پھر ونجے اللہ قیامت لڑی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما یا اللہ قیامت لڑی اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما یا اللہ قیامت لڑی لواء الحمد دے تلے جگہ نصیب فرما یا اللہ سارے ہوتے پہلے بھی تیرے بڑے فضل ہیں اللہ سکو اپنے ڈتیوں ہیں نعمتیں دے بدلے شکر گزار بڑا اللہ سکو ہاتھ دیتے نہیں ٹنڈے بھی دکھائیں نہیں اکھیں نیچے نہیں اندھے بھی دکھائیں نہیں اللہ تیرا کروڑاں بار شکر ہے سکو صحت دیتی ہے اللہ سکو شکر گزار بڑھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرما یا اللہ سکو اپنے محسنین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے محسن عظیم محسن ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب دی زندگی برکت عطا فرما یا اللہ جڑے جڑے سارے اساتذہ ہی دنیا تو چلے گئے سب دیاں قبراں منور فرما یا اللہ جڑے سارے محسنین اساتذہ حیات ہیں انہاں دی زندگی برکت والی رحمت والی زندگی انہاں کو نصیب فرما یا اللہ علماء حق دی حفاظت فرما مساجد مدارس دی حفاظت فرما یا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے دی خاطر جیندے پے ہوندن اللہ انہاں دے اوتے اپنی رحمت فرما یا اللہ جنہاں وچ احساس کرن دی جرأت ہوندی ہے اللہ انہاں کو شرمندگی کے بچا اللہ انہاں کو رسوائی کے بچا اللہ سارے بالیں دی خیر فرما اللہ سب کو حلال روزی نصیب فرما اللہ جنت وچ اپنے محبوب دا ہمسایہ بنا اللہ جنت وچ اپنے محبوب دا ہمسایہ بنا یا اللہ سب دل دیاں قدورتاں مٹاون دی توفیق عطا فرما یا اللہ سب حسد کے بچا یا اللہ سب غیبت کے بچا یا اللہ سب چغلی کے بچا یا اللہ سب دل صاف کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرا تیرے سوا کوئی نہیں پروردگارا آج سائیں میں نہیں سے اٹھ دے مولا سارے گناہ معاف فرما یا اللہ سا کو بخش دے اللہ سا کو بخش دے ودھانوے قتلان دے قاتل کو بخش سک دیں اللہ کفل کو بخش سک دیں والوی حسن تیرے محبوب دے امتی ہیں اللہ سارے گناہ معاف چا کر اللہ سا کو پکا نمازی بنا اللہ سا کو قرآن پڑھن والا بڑا یا اللہ سا تیرے بغیر ادھورے ہیں اللہ اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ سا سارے مسلمانیں دے دل دے نیک ارادے پورے فرما اللہ تیرا شکر ہے سا کو صحت دیتی ہے ہمیشہ دی توڑ دی رحمت فرما یا اللہ ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ سارے محسن حافظ صاحب نے خدمت خالق دے جال بچھائے ہوئے اللہ انہاں بدلے دے اندر سارے حافظ صاحب واسطے جنت چے کالونی پیدا فرما اللہ جنت دے اندر ایک کالونی الاٹ فرما اللہ انہاں دی زندگی چ برکت عطا فرما اللہ جڑے جڑے لوگ تیرے بندیاں دی خدمت کرن
لین تو انہاں دے مال رزق وچ برکتاں عطا فرما یا اللہ جے تک جیندہ رکھیں در در دی محتاجی کے بچا یا اللہ اپنے دردہ محتاج بنا اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم یا اللہ جڑے بیمار انہاں کو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے فوت تھے انہاں دی بخشش فرما یا اللہ جڑے ناجائز قید وچ انہاں دی رہائیاں فرما اے ایوب نبی کو شفا دیون والے یا ربا بیماریں کو شفا عطا فرما اے یونس نبی کو مچھلی دی قید چوں نجات دیون والے اللہ جڑے ناجائز قید وچ انہاں دی رہائیاں فرما یا اللہ جڑے ظالم ہیں تنگ دل ہیں سخت دل انہاں کو نرمی عطا فرما یا اللہ سکو آپس دا پیار محبت ونڈن دی توفیق عطا فرما یا اللہ عید تو پہلے پہلے ساکو آپس کھنڈ کھیر بنا یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا اللہ سارے بھائی مولانا خالد محمود اظہر صاحب انہاں دی مکمل ٹیم نے اعتکاف والے دوستان دی خدمت دا حق ادا کیتے اللہ نیکی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما تے بدلے چ انہاں دے اوتے رحمت فرما یا اللہ سارا سہرا سارے حافظ صاحب دوویں دے اللہ ان دے بدلے چ حافظ صاحب دی زندگی چ صحت نال برکت عطا فرما یا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے تیرے گھر جائے ہوئے انہاں دے نیک ارمان پورے فرما یا اللہ انہاں دے اولاداں کو دیندار بنا یا اللہ ساری دعا قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیک